إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. قابل قدر معزز رفقاء کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اس آیت کریمہ پر درس قرآن دیا ہے۔ چونکہ اس پر درس دیے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ایک مختصر سی آیت جو کہ اپنی جگہ پر سمندر جیسی گہرائی رکھتی ہے، مختصر سی آیت میں اوامر اور نواہی، وہ کام جن کو کرنا فرض ہے اور وہ کام جن سے بچنا فرض ہے، 3 کام کرنے کے اور 3 کام نہ کرنے کے اس ایک آیت میں ایک ہی سطر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو دنیا کی ہر مسجد کے ممبر محراب پر جمعہ کے دن خطبہ ثانیہ میں پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ خطبہ ثانیہ میں خطیب یہ آیت لازماً پڑھتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت و افادیت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کے دور خلافت میں آپ نے پوری دنیا اسلام کے گورنروں کو، امیروں کو، خطیبوں کو، علماء کو یہ لکھ بھیجا کہ لازماً خطبہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے۔ اس ایک آیت میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام بھی شاہی ہوتا ہے، اور یہ تو رب ذوالجلال کا کلام ہے تو کلام بھی ویسے ہی صاحب جلال ہوتا ہے۔ مختصر انداز، معنی و مفہوم کا ایک سمندر، دل نشیں بھی ہو جائے اور انسان ان پر عمل بھی کرے اور زندگی کے ہر قدم پر ان پر نظر ثانی بھی کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے گھر کے حال میں اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو لکھ کر ایک فریم میں لٹکا دے۔ صبح جاتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں اور شام آتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں۔ جاتے ہوئے یہ تعلیم، یہ اللہ کا کلام کیا ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور آنے کے بعد یہ دیکھیں کہ میں نے اللہ کے اس فرمان پر کس قدر عمل کیا۔ ہر باپ بیٹے کو گھر کے باہر جانے سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہے، بیٹے میری یہ باتیں سنو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تمہاری عزت رہے گی، تمہیں بلندی ملے گی۔ تو یہ بھی ایک نصیحت ہی ہے، یعظکم اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کی نصیحت، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں لفظ نصیحت ایک ہی لفظ میں آتا ہے، ایک ہی جگہ پر آتا ہے، اور پھر
قرآن مجید موعظت بھی ہے. جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے. آئیے مختصراً میں آپ کے سامنے پہلی 3 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ہو سکے تو بقیہ 3 باتیں آئندہ جو ہمیں کروں گا. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل سے کام لیں. عدل. اس کے بعد پھر کہا احسان کرو، پھر کہا قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. یہ 3 باتیں کرنے کی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازماً ہے، کرنا چاہیے. اب آئیے عدل. عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کے معنی آپ نے سنے ہوں گے کہ عدالت سے، عادل سے یہ عدل بنا ہے. عدل یہ مصدر ہے. یہ عادل اس میں فاعل ہے جس کے معنی ہے انصاف کرنے والا. عدالت وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو انصاف ملتا ہے، اسی سے یہ عدل ہے. لیکن عدل کے معنی مساوات نہیں ہے، برابر برابر انصاف ملے، بلکہ عدل کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے. عدل کے معنی حق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا، حقوق اور فرائض ادا کرنا. دنیا میں مراتب کے لحاظ سے ہر ایک کا ایک حق ہوتا ہے. اللہ کا ایک حق ہے، نبی کا ایک حق ہے، ماں اور باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، برادران وطن کے حقوق ہیں، اور پھر مامورین کے، غلاموں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے حقوق ہیں. یہ دنیا حقوق و فرائض سے بالکل بندھی ہوئی ہے. یہ حقوق و فرائض کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض قرار دیا تاکہ آپ دیتے رہیں، وہ لیتے رہیں، تو پھر انسانوں کے اندر محبت و مروت بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، بڑھتی رہے. یہ اللہ کا کنبہ ایک خاندان کی طرح پیار محبت کی زندگی دنیا کے اندر گزارے. یہ حقوق کی ادائیگی کی یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے. اور عدل کا ضد ظلم ہے. ظلم کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی کا حق چھینیں، عدل یہ ہے کہ آپ کسی کا حق ادا کریں. حقوق کی ادائیگی کا نام عدل ہے اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کا نام ظلم ہے. آج حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ساری دنیا بحر ظلمات بن گئی ہے. بحر ظلمات، تاریکیوں کا ایک سمندر بن چکا ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا، باپ بیٹی کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایک پڑوسی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملک کا فرما روا ملک کے حقوق ادا نہیں کرتا. اسی لیے پورا ملک، پورا گھر ایک جنگ کا میدان بن چکا ہے. کیا آج کسی آدمی کو اپنے ملک میں، اپنے گھر میں چین و سکون ہے؟ نہیں. کیوں؟ حقوق کی جنگ. شوہر کہتا ہے بیوی نافرمان ہے، بیوی کہتی ہے شوہر ظالم ہے، وہ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری خدمت نہیں کرتی. ماں باپ کو اولاد سے شکایت، اولاد کو ماں باپ سے شکایت، ملک کو، ملک کے فرما رواؤں کو رعایا سے شکایت، رعایا کو ملک کے فرما رواؤں سے شکایت. ساری دنیا حقوق کی ایک جنگ کا میدان بن چکی ہے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے بارے میں یہاں کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. پڑوسی کا حق ادا کیجیے، آپ کے پڑوسی کا حق. ماں باپ کا حق ادا کیجیے،
رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے، پڑوسی اجنبی ہو یا غیر اجنبی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اس کا حق ادا کیجئے. آپ یو آر نیبر، آپ پڑوسی ہیں. وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، ان کی ضرورتیں پوری کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیغمبرانہ زندگی میں آپ دیکھیے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی. میں نے کہا ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی امانتیں تھیں، دشمنوں کی ہزاروں روپیوں کی امانتیں تھیں. لوگ آپ کو رسول ماننے سے انکار تو کرتے تھے، لیکن آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا لوگ اقرار کرتے تھے. یہ یتیموں کا والی ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، سماما لليتامى عروة للأرامل، بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کا سہارا ہے، سب کا سہارا ہے. یہ جس کا باپ نہیں اس کا باپ ہے، جس کا بھائی نہیں اس کا بھائی ہے، جس کی بیوی نہیں اس کا ہمدرد مددگار ہے. پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے آتے ہیں، آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں رہتے ہیں. کہتا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابھی رسول نہیں بنے ہیں، اے میرے شوہر، میری جان آپ فدا ہو، نفسی و عرضی، میری جان میری عزت و آبرو آپ پر فدا ہو، قربان جاؤں آپ پر، آپ کیوں آپ کا چہرہ اتنا اداس ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت العالمین نے کہا، ابھی میں اس سلم ایریا سے آ رہا ہوں جہاں پر جھوپڑ پٹی ہے، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، محتاج ہیں، اور بھوکے اور پیاسے ہیں اور بیمار ہیں. ان کی حالت دیکھ کر رہا نہیں گیا. میں انسان ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، میرے پاس ان کو دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. خدیجہ الکبریٰ مکے کی بہت مشہور تاجر، عرب کی بہترین تاجر، سرمایہ دار، اس وقت کی لکھپتی عورت، بڑے بڑے کاروباری آپ سے کاروبار میں بالکل پارٹنرشپ کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ نے سنا، کہا کہ اتنی بات ہے. ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے تمام بزنس پارٹنروں سے کہا کہ میری پارٹنری ختم کر دو، میرا جو سرمایہ ہے، جو مال، اتنی دولت ہے، وہ میری چیز مجھے دے دو. کیوں؟ کیا میری چیز مجھے دے دی؟ ساری چیزیں آ گئی، پیسے بھی آئے، ساری کپڑے بھی آئے، فلاں چیز بھی آئے، سارا گھر ڈھیر سے بھرا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کی ساری پونجی آپ کے پاس آ گئی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری جان، یہ مال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سرا غلام کو لے کر، آپ کا غلام میں سرا تھا، اس کو لے کر ان محلوں کی طرف وہ چلے گئے جہاں پر یہ حقدار درخت تھی. ان کو جا کر سب کو تقسیم کر دیا ہے. آئے تو آپ کا چہرہ پھولوں کی طرح مسکرا رہا. حاضرین، یہ ہے دراصل خدمت خلق، اس کو کہتے ہیں عدل. اگر یہ ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ چیز اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام خاندان ایک ہی ماں اور باپ کے بچوں کی طرح پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں گے. وہ خاندان گلزار بن جائے گا، گلشن بن جائے گا، وہ محلہ گلشن بن جائے گا. مکے اور مدینے کی گلیاں گلشن تھی، اخلاق و کردار کے پھولوں سے مہک رہی تھیں. یہ اور آپ کے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کا ایک کھلایا ہوا گلشن تھا. خدمت سے دلوں کو جیتنا چاہیے، یہ عدل ہے. آج عدالتیں میری زبان میں
قتل گاہیں ہیں، میدان کے جنگ بنے ہوئے ہیں. آج عدالتیں وہ فیصلہ کرتی ہیں، حکمرانوں کا برسر اقتدار حکمرانوں کا جو حکم ہوتا ہے ان کے مطابق وہاں حقوق ملتے ہیں، وہاں فیصلے ہوتے ہیں. میدان جنگ کے اندر انسانوں کی لاشیں تلواروں کے ذریعے سے قتل ہوتی ہیں. آج ہماری عدالتوں میں انسانوں کے حقوق قتل کیے جاتے ہیں. وہ بھی قتل گاہیں، یہ بھی قتل گاہیں، تعلیم گاہیں بھی قتل گاہیں. اب بتائیے ہندوستان کے اندر 40-20 ہزار فسادات ہوئے، 20 ہزار فسادات ہوئے. 20 ہزار فسادات میں مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اپنی عزت و آبرو لٹائی اور اپنی جائیداد و پراپرٹی کو برباد کیا. کیا مسلمانوں کے حقوق ملے یہاں؟ نہیں. کوئی قومی پارشیالٹی کی بنیاد پر مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. آج ساری دنیا ملت اسلامیہ کے لیے ایک زندہ قبرستان بن رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے کہتا لوگو تم انصاف کرو، لوگوں کے حقوق دو، کسی پر ظلم نہ کرو. اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، آپ کا ایک ظلم ظلمتوں کی شکل میں قیامت کے دن آئے گا. قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو دنیا کے اندر تم حقوق ادا کرو، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ دیا کرو، اگر کسی کو نہیں مل رہی تو وہ دلایا گیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والے انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو. جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں اس کے لوگوں کے حقوق لایا کرو. قرآن مجید نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کیا ہے؟ لوگوں کا حق ادا کرنا، عدل کرنا، حق دلانا، یہی اصل میں تقوی ہے. ہم نمازیں پڑھے لوگوں کے حقوق چھینتے رہیں، ہم نمازیں پڑھے لوگوں سے قرض لے واپس نہ کریں، یہ عدل ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ ظلم یہی نہیں کہ آپ تلوار سے لکڑی سے ہاتھ سے ماریں، بلکہ اس کے پیٹ پر اگر آپ نے لات ماری ہے بھی ظلم ہے. ہمارے خاندانوں میں بیٹیوں کو وراثت کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، بیٹوں کو حق زیادہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. قرآن مجید نے کہا اعدلوا، برابر انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. بیٹی کو بیٹوں کو 2 حصے دے تو بیٹی کو 1 حصہ دو. بیٹی کی شادی ہو گئی تو بیٹی کو حق سے محروم کر دیا جائے، یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم. ان اللہ یأمر بالعدل، یہ عدل ہے، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرے برابر. یہ تو دینا فرض ہے. پھر دوسرا بتایا گیا والاحسان، حق تو آپ ادا کریں گے، یہ تو آپ کو دینا ہی ہے، لیکن کہا والاحسان، حق ادا کرتے ہیں خوش دلی سے ادا کرو، اور زیادہ ادا کرو، زیادہ دو. 1 روپیہ حق دینا ہے اور زیادہ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرض لیا، دینے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تاخیر نہیں ہوئی، وہ جلد آ گیا. صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد آپ نے قرض لیا کیوں نہیں دیا؟ قریش کے لوگ، آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے لوگ قرض لیتے ہیں تو جلدی نہیں ادا کرتے. سخت جملے کہے اس نے. عمر نے تلوار نکال دی، شمشیر برہ، ننگی تلوار. شیطان بھی ڈرتا تھا ان سے. عمر فاروق صلی اللہ عنہ نے کہا عمر اب آپ غصہ، اس کو حق پوچھنے کا حق ہے. اس
نے مجھے قرض دیا ہے، آپ کو غیرت آئی ہے تو آپ ادا کر دیجئے قرض۔ فوراً حضرت عمر فاروق گئے اور اس کی جو بھی پونجی تھی، جو بھی رقم تھی، وہ دی، کہا کہ اور زیادہ دو، زیادہ دو۔ کیوں؟ آپ نے گالیاں دی اس کو، آپ نے سخت کہا، زیادہ دو، اس کا دل توڑ دیا آپ نے۔ اور احسان کیجیے۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینے کو احسان ہے۔ لوگ اپنی ماں کے ساتھ احسان نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں 27 مقامات پر یہ آیا ہے کہ ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے حق سے زیادہ دو۔ اس لیے کہ آپ جب بچے تھے، بلکتے سسکتے تھے، آپ کے پاخانہ پیشاب میں لبت تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو محبتیں کی، آپ کے ساتھ جو خلوص کے ساتھ پیش کیا، اس کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ آپ ادا کیجیے۔ احسان، ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ، سر نہ اٹھاؤ۔ ولا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہما، جھڑکی بھی نہ دو، وقل لهما قولا کریما، نرمی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے ہاتھوں کو جھکا دو، سینہ تان کے نہ کھڑو۔ کون ہے؟ وہ ماں جس نے آپ کو اپنا خون جگر دے کر پالا تھا، وہ ماں جس نے اپنے راتوں کی نیند کو قربان کر کے آپ کو پالا تھا۔ کبھی اپنی ماں نے، آپ کی ہماری ماں نے ہمیں خدمت کرنے کے درمیان بیزاری، ناخوشگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی اس نے بد دعا نہیں کی۔ اس ماں کے ساتھ آنکھیں کھول کر سینہ تان کے بات کرتے ہو۔ پوچھو ان سے جن کے سروں سے ماں اور باپ کے سائے اٹھ چکے ہیں، آج ان کی زبان سے ماں کہنے کے لیے گھر کے اندر ماں نہیں ہے، ابا کہنے کے لیے گھر کے اندر ابا نہیں ہے۔ ماں ماں، اس کا دل نہ توڑو۔ وہ ماں اور باپ جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ ہما جنت کا ونار کا، وہ دونوں جنت بھی ہیں، دوزخ۔ جنت اور جہنم مرنے کے بعد ہی نہیں، یہی ہمارے گھر کے اندر جنت ہے۔ چاہو تو جنت پاؤ، چاہو تو جہنم میں جاؤ۔ ان کی خدمت کرو، دعائیں ملیں گی، دعائیں منوں سے جنت ملے گی۔ ان کا دل دکھاؤ تو پھر جہنم، بد دعائیں ملیں گی، جہنم میں جاؤ۔ ماں اگر آپ پر ظلم کرتی ہے تب بھی ان کے ساتھ آپ ان کا حق ادا کیجیے۔ سوائے شرک کے، ماں باپ اگر شرک کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات آپ کو انکار کرنے کا حق ہے، وہ بات آپ نے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی ساری ضرورتیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ادا کیجیے، ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شیر خوار بہن آتی ہے، ان کی ماں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ کس کی؟ کسی اور کی ماں کی۔ معزز رفقاء کرام، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتا ہے ان کے سامنے جھک جاؤ۔ پرندہ آسمان پہ جب اڑتا ہے، پرندہ جب آسمان پہ اڑتا ہے تو پیروں کو نیچے لاتا ہے، جب نیچے لاتا ہے تو ہوا اس کو اوپر اڑاتی ہے۔ اسی لیے پانی تیرنے والا بھی ہاتھوں کو پیروں پانی پر مارتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں، آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں ہر بیٹے سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پروں کو جھکا لو۔ پرندہ جب اپنے پروں کو جھکاتا ہے تو ہواؤں میں اڑتا ہے، بلندی پر پہنچتا ہے۔ اولاد بھی اگر ماں باپ کی عزت کرتی، خدمت کرتی، دعائیں لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سکھ رکھتا ہے، آخرت میں ان کو جنت دیتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھک جاؤ۔ امی امی بولو، امی، خود پھوکے رہو۔ ویسے قرنی رضی اللہ عنہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، علی سے کہا،
اویس سے کہو میرا سلام جا کے کہو، کہیں مل جائے میرے بعد ملے تو ان کو سلام کہو، اور امت کے حق میں دعا کی درخواست کی، دعا کی درخواست کی۔ اویس قرنی سے جب عمر فاروق کی ملاقات ہوئی، عمر فاروق نے پوچھا آپ اویس قرنی ہیں، ذرا کپڑا ہٹائیے، وہاں کالا داغ تھا۔ عمر فاروق نے کہا آپ اویس قرنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے کہا ہے، آپ سے امت کے حق میں دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے؟ آپ کو وہ مقام اللہ کے پاس ہے کہ آپ نے ماں کی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کی۔ ایک چھوٹے سے جھولے کے اندر ایک چوزے کی طرح ماں کو رکھ کر ان کو بھی سٹ کر نیچے رکھ اٹھاتے، وہ ہاتھ دھلاتے، کھلاتے، پھر وہ چھینکے کی طرح جیسے گھروں میں چھینکے پر رکھتے ہیں ویسا رکھ دیتے تھے۔ یہ ماں کا حق ادا کیا۔ آج ہم ہماری ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بالخصوص وہ بوڑھے ہو جائیں تو گھر کے پرانے کپڑوں کو اٹھا کر پھینکنے کی طرح پھینک دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، بیوی کے سامنے جھڑکتے ہیں، بچوں کے سامنے جھڑکتے ہیں۔ بتائیے ہماری بیویوں کے سامنے میری ماں اور باپ کی کیا عزت رہے گی؟ بچوں کے سامنے ہمارے ماں باپ کی کیا قدر رہے گی؟ کل اسی اولاد کو اس کی اولاد اسی طرح جھڑکے گی۔ عدل و انصاف حشر تک ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ احسان ہے ماں کے ساتھ۔ پھر کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ ماں سے تعلق رکھنے والے، باپ سے تعلق رکھنے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ اچھے ان کے حقوق ادا کیجیے۔ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور پھر رشتہ داروں کو دیں گے آپ ڈبل ثواب۔ یہ تین باتیں عوامر ہیں، ان کا کرنا فرض ہے، اور اخلاق کی چوٹیاں ہیں، اخلاق کے یہ گلدستے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ماں باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں۔ جنت ان کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ان کے قدموں کے نیچے جنت سے چابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو ماں باپ کی قدر و منزلت کرنے، ان کی دعائیں لینے اور اس کی بدولت جنت حاصل کرنے، جہنم سے نجات پانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔